السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستانی روپے کے عروج و زوال کے بارے میں بات کریں گے اور جانیں گے کہ 1947 سے لے کر 2021 تک اس حکمران کے دور میں ہمارا روپیہ کتنا گرا۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا اور قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے تو $1 1 روپے کا تھا، اور جب 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کی وفات ہوئی تو اس وقت تک $1 1 روپے کا ہی رہا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ آپ کی شہادت 1951 میں ہوئی۔ 1951 تک روپے کی قدر میں کوئی کمی نہ ہوئی اور $1 مستقل 1 روپے کا ہی رہا۔ لیاقت علی خان کے انتقال کے بعد خواجہ ناظم الدین 1951 سے 1953 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ ان کے دور میں روپے کی قدر میں ریکارڈ 200% کمی ہوئی اور $1 3 روپے کا ہو گیا، یعنی خواجہ ناظم الدین پاکستانی تاریخ کے وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے ڈالر کی قیمت کو پروان چڑھایا۔ 1951 سے لے کر 2021 تک پاکستان میں ڈالر کا ریٹ جتنا بھی بڑھا، اس سب کا ایصال ثواب خواجہ ناظم الدین اور ان کی حکومت کو جاتا ہے۔ خواجہ ناظم الدین کے بعد ملک غلام محمد اور سکندر مرزا کا دور 1960 تک رہا، مگر روپے کی قدر میں کوئی کمی نہ ہوئی اور $1 3 روپے پر ہی برقرار رہا۔ 1960 سے لے کر 1969 تک 9 سال جنرل ایوب خان پاکستان کے صدر رہے، جن کے پہلے 7 سال روپے کی قدر میں کوئی کمی نہ ہوئی، یعنی 1967 تک $1 3 روپے کا ہی رہا۔ 1968 میں $1 1 روپے مہنگا ہو کر پاکستانی روپے کے مقابلے میں $4 روپے کا ہو گیا۔ واضح رہے کہ صدر ایوب خان کے دور میں پاکستان کے 2 بڑے ڈیم بنے، پہلا منگلا ڈیم جو 1965 میں مکمل ہوا اور دوسرا تربیلا ڈیم جس کی تعمیر کا کام 1968 میں شروع ہوا۔ اس کے باوجود روپے کی قدر کو کوئی خاص نقصان نہ پہنچ سکا۔ ایوب خان کے بعد یحییٰ خان 1972 تک پاکستان کے صدر رہے۔ ان کے دور میں $1 1 روپے اضافے کے ساتھ $5 روپے کا ہو گیا۔ 1972 سے لے کر 1977 تک ذوالفقار علی بھٹو کا دور رہا، اور اس دور میں خواجہ نظام کے دور کے بعد روپے کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا اور $1 سیدھا $5 روپے سے $10 روپے پر چلا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جنرل ضیاء الحق پاکستان کے صدر کے عہدے پر براجمان ہوئے اور 1988 تک پاکستان کے صدر رہے۔ ان کے 11 سالہ دور میں روپیہ مزید گرتے گرتے $1 کے مقابلے میں $20 روپے تک کا ہو گیا، اور یوں پاکستانی روپے کا باقاعدہ زوال شروع ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے طیارے حادثے میں انتقال کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو 2 سال تک پاکستان کی وزیر اعظم رہی، اور ان کے دور میں $20 سے $22 روپے تک چلا گیا۔ پھر 1990 سے 1993 تک میاں محمد نواز شریف ملک کے وزیر اعظم رہے، اور انہوں نے بھی روپے کے زوال کو جاری رکھا اور اپنے 3 سالہ دور میں $1 کو 22 سے 30 روپے تک کا کر دیا۔ میاں نواز شریف کے بعد بے نظیر بھٹو دوبارہ برسر اقتدار آئیں اور $1 کو 30 سے 40 روپے تک پہنچا دیا۔ 1996 سے 1999 تک میاں صاحب پھر اقتدار میں آئے اور $1 کو 40 سے 52 تک پہنچا دیا۔ جنرل پرویز مشرف 1999 سے 2007 تک اقتدار کا حصہ بنے، مگر $1 کی قدر میں نمایاں کمی کرنے میں ناکام رہے۔ ان کے دور میں $9 روپے اضافے کے ساتھ 52 روپے سے 61 روپے تک چلا گیا۔ اس کے بعد 2007 سے 2012 تک پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر اقتدار میں آئی، اور تاریخ میں پہلی بار کسی سیاسی جماعت نے زرداری صاحب کی صدارت میں 5 سال مکمل کیے اور $1 کو 61 روپے سے 100 روپے تک پہنچا دیا، اور ساتھ ہی 1947 سے 2007 تک پاکستان نے جتنا قرض لیا تھا انہوں نے اپنے 5 سالہ دور میں اس قرض کو ڈبل کر کے پاکستان کی ترقی میں ایک ایسا بوسٹر دیا جو تاریخ کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ زرداری صاحب کے بعد میاں نواز شریف تیسری دفعہ اقتدار میں آئے اور ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لے کر قوم پر ایک اور احسان کر دیا۔ اتنا قرضہ لینے کے باوجود $1 کو 100 سے 120 پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے جناب عمران خان صاحب کا جو 2018 میں اقتدار میں آئے۔ یہ پاکستانی تاریخ کے وہ لیجنڈری وزیر اعظم ہیں جو صرف اپنے 2 سالہ دور حکومت میں $1 کو 170 کی حد تک لے گئے۔
जबकि इनकी हुकूमत के तीसरे साल में डॉलर की कदर में कुछ कमी देखने में आई और डॉलर को 170 से 156 पर लेकर आए। नाजरीन, जैसा कि आपने वीडियो में जाना कि 1947 से 2007 तक डॉलर 61 रुपए तक रहा, जबकि 2007 से 2021 तक डॉलर 170 की हद अबूर कर गया। अब फैसला आपका है कि आपने मुल्क में वही 3 पार्टी निज़ाम राइज करना है या कुछ चेंज करना है। इस दुआ, इस यकीन के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाए। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।